کلاس 9 آج ہم سوکس میں چیپٹر 8 اسٹارٹ کریں گے۔ آپ اپنی بکس کا پیج نمبر 59 کھول لیجئے۔ اسٹوڈنٹس، چیپٹر 8 میں پاکستان میں آئینی ارتقاء اور مختلف جو دستور پاکستان کے بنے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آئینی ارتقاء۔ آئین یا دستور کسے کہتے ہیں؟ آئین یا دستور کسی بھی ملک کے سیاسی ڈھانچے کی وضاحت کرتا ہے، یعنی کوئی ملک بھی دستور کے بغیر اپنے ملک میں قوانین نافذ نہیں کر سکتا۔ کوئی نہ کوئی ایسا دستور یا آئین ہوتا ہے جس میں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ اس ملک کا نظام حکومت کیسا ہوگا اور مختلف اداروں کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے، کون سے بنیادی حقوق شہریوں کو حاصل ہوں گے اور کن قوانین کی شہریوں نے پابندی کرنی ہے۔ ان سب کی وضاحت آئین میں تفصیل سے درج کی جاتی ہے۔ پاکستان کو آزادی کے بعد جہاں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہاں ایک بڑا مسئلہ دستور ساز اسمبلی کا بھی تھا۔ پاکستان بننے سے چند روز قبل پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا قیام عمل میں آیا۔ اسمبلی کے ممبران نے اسمبلی کا پہلا صدر قائد اعظم کو منتخب کیا اور پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بھی قائد اعظم کو منتخب کیا گیا۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین تھے۔ اس دستور ساز اسمبلی کا کام تھا کہ وہ جلد سے جلد ملک کے لیے ایک نیا آئین بنانے کا کام مکمل کرتی۔ جب تک نیا آئین بنتا، پاکستان میں 1935 کے انڈیا ایکٹ میں چند تبدیلیاں کر کے ملک میں اس کو عبوری آئین کے طور پر نافذ کیا گیا۔ پاکستان میں پہلے 2 سال میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا آئین سازی کے لیے، تاہم مارچ 1949 میں آئین ساز اسمبلی نے آئین پر کام کرنا شروع کیا۔ آئین سازی کی ابتدا قرارداد مقاصد کی منظوری سے کی گئی۔ قرارداد مقاصد آئین کے دیباچے کے طور پر پاکستان کے بعد میں بننے والے تمام دساتیر میں شامل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ پاکستان میں 3 آئین بنائے گئے۔ پہلا آئین 1956 میں، دوسرا آئین 1962 میں اور تیسرا آئین 1973 میں۔ اس وقت بھی ہمارے ملک میں 1973 کا آئین رائج ہے، البتہ اس میں کئی ترامیم کی گئی ہیں۔ تو بچوں، پہلی آئین ساز اسمبلی نے کچھ قرارداد جو ہے وہ منظور کروائی اسمبلی سے، اور وہ جو تھیں تمام ایسی قرارداد ہیں جو کہ ہمارے ملک کو ایک اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہمیشہ رائج رہیں گی، اور ان کو قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں قرارداد مقاصد میں سب سے پہلے ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوگا۔ پاکستان
چونکہ اسلام کے نام پہ نافذ حاصل کیا گیا ہے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان کے تمام قوانین ایسے ہوں جو اسلام سے متصادم نہ ہوں، اسلام کے خلاف نہ ہوں، اسلامی قوانین سے تصادم نہ ہو۔ اس لیے یہ یہاں پہ کہا گیا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگا، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اس کے مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اسے استعمال کریں گے، اور جو بھی پاکستان میں حاکم ہوگا وہ اپنے آپ کو نائب کی حیثیت سے ان تمام قوانین پر اور حدود میں رہتے ہوئے وہ تمام اختیارات استعمال کرے گا۔ اور ہر وقت یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اقتدار کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ حکومت جو ملی ہے وہ ایک نائب کی حیثیت سے ایک امانت ہے میرے پاس، اور میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرنا ہے۔ دوسرا ہے اسلامی اصول۔ پاکستان میں اسلامی اصولوں کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان میں کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہوگا جو اسلامی اصولوں سے متضاد ہو۔ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق عوام کو آزادی، مساوات اور معاشرتی انصاف فراہم کیا جائے گا۔ کسی کمزور کو کسی طاقتور پر سے کم درجہ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کے حقوق کو سلب کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق۔ تمام شہریوں کو پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن یہاں رہنے والے تمام شہریوں کو بلا امتیاز مذہب، معاشرتی، معاشی، مذہبی اور سیاسی حقوق دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں آزادی رائے اور آزادی اجتماع کا بھی حق حاصل ہوگا۔ ہر شہری اپنی مرضی سے کوئی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، وہ تحریر و تقریر میں آزاد ہوگا، حکومت پہ تنقید کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی بھی آزادی حاصل ہوگی، اور وہ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے پاکستان میں کہیں بھی اپنی جائیداد رکھ سکتا ہے۔ یہ تمام بنیادی حقوق ہیں جو کہ قرارداد مقاصد میں منظور کیے گئے کہ پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہوں گے۔ اسلامی طرز زندگی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو قرارداد مقاصد میں یہ طے پایا کہ پاکستان میں مسلمانوں کے لیے اسلامی ماحول پیدا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن اور سنت نبوی کے مطابق گزار سکیں۔ پاکستان میں انہیں ہر وہ سہولت مہیا کی جائے گی جس سے وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ متحدہ برصغیر میں مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی تھی، انہیں تنگ کیا جاتا تھا، ان کی مذہبی روایات کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ پاکستان اسی لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ پاکستان
میں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ اس لیے قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ملک میں ایسی روایات کو اور قوانین کو فروغ دیا جائے گا جس سے یہاں رہنے والے مسلمان شہری اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ پھر ہے اقلیتوں کا تحفظ۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو بھی اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی گزارنے کا حق دیا جائے گا اور وہ اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرنے میں بھی آزاد ہوں گے، اور انہیں اس میں تحفظ دیا جائے گا کہ وہ اپنی مذہب کے مطابق آزادی سے یہاں اپنی زندگی گزار سکیں، اور انہیں تمام ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ پھر ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا واضح طور پر خیال کیا گیا کہ جو پاکستان میں پسماندہ یعنی غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں، جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں، انہیں بھی سیاسی، معاشرتی اور معاشی اور دوسرے تمام شعبوں میں شرکت کرنے اور ترقی کا موقع ملے گا، تاکہ پاکستان کے تمام علاقے تمام بنیادی سہولتوں سے مستفید ہو سکیں۔ آزاد عدلیہ۔ قرارداد مقاصد میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوگی، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، اور وہ اپنے انصاف کے تقاضے اپنے اختیارات کے مطابق پورے کریں گی۔ مقننہ عدلیہ پر اثر انداز نہیں ہوگی اور نہ ہی عدلیہ مقننہ پر اثر انداز ہوگی۔ تمام شعبے اپنے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے۔ وفاقی نوعیت۔ پاکستان کو وفاقی نوعیت حاصل ہوگی، یعنی حکومت کا سرچشمہ وفاق ہوگا، اور صوبوں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو پاکستان میں دو صوبے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ تو اس لیے یہ قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ دونوں صوبے ایک وفاق کی زیر نگرانی کام کریں گے، البتہ اپنی حدود میں انہیں اختیارات حاصل ہوں گے، لیکن وفاقی نوعیت کے تمام معاملات وفاقی حکومت کے زیر نگرانی انجام پائیں گے۔ قرآن و سنت۔ پاکستان کا دستور یعنی آئین قرآن و سنت کے مطابق ترتیب دیا جائے گا، اور یہاں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی اصولوں سے متصادم ہو، کیونکہ پاکستان حاصل ہی اسلام کے نام پہ کیا گیا ہے، اسے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ دفاع پاکستان۔ وفاق میں شامل تمام علاقوں کی سالمیت اور آزادی کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی حدود کے دفاع اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے گا تاکہ پاکستان کے عوام بین الاقوامی برادری میں باعزت مقام حاصل کر سکیں۔ قرارداد مقاصد میں یہ واضح کر دیا گیا کہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان کی افواج کو بہت مضبوط کیا جائے گا تاکہ ملک کا دفاع مکمل طور پہ